السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اور نیا کارنامہ دیوبندیوں کا۔ دیوبندی مفتی کفیل اطہر سیوہاروی، یہ سیوہارا کے رہنے والے ہیں، یہ سیوہاروی ہیں، اور مجھے اس نمبر سے کال آیا جو کہ نمبر آپ اسکرین پر موجود دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کس انداز میں بات کی، کس لہجے کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی، اس سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی سے آپ ان کو تول سکتے ہیں کہ ان مفتیوں کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ مفتی کفیل اطہر سیوہاروی اور مفتی فرقان، یہ دونوں مفتی ہیں، اور جس نمبر سے مجھے کال آیا وہ نمبر میں نے آپ کو اسکرین پر دے دیا ہے۔ آپ حضرات ان سے بات کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی دیوبندی مفتی ہیں یا دیوبندی عالم ہیں وہ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیوں کسی سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے جو معافی مانگی ہے وہ میں معافی نامہ دکھاؤں گا۔ السلام علیکم۔ جی کون بھائی جان؟ السلام علیکم۔ جی کون بول رہے ہیں؟ حدیث کی اولاد، سلام کا جواب تو دے دیں۔ کون بول لیا ہے؟ السلام علیکم۔ ارے کس مسلک سے ہے، کیا نام ہے، کون ہے، کیا ہے؟ السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ادھر ٹھوکے کروں گا تیری۔ تو کیا کہہ رہا ہے شیخ الہند کو؟ میں نے سنا ہے تو کافر کہتا۔ کس کو؟ شیخ الہند علیہ الرحمہ کو۔ کون شیخ الہند؟ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کو۔ اچھا، تو کیا کہتا ہے؟ میں مسلمان کہتا ہوں، اللہ کا نیک بندہ کہتا ہوں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اچھا، اور ریکارڈنگ بعد میں یہ جو تیرا تھانوی ہے، ننوتوی ہے، میٹھوی ہے، گنگوئی ہے، یہ کون ہے؟ اس نے جو مفتی صاحب جو پیدا کب ہوا، اس کا بن طلاق دے دی تھی، اس کے موقع پہلے کا ہو گیا تھا پیدا۔ اس سے کال کاٹ کے کیوں بھاگ گیا دیوبندی؟ ہاں بھائی، کال کاٹ کے کیوں بھاگ گیا؟ کال کٹ کیوں کر دیا؟ بات کرنا ہمت ہے، دم خم ہے تو علم ہے، صلاحیت ہے کچھ؟ ہلو، ارے جب علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے تو کیوں آ جاتے ہو ذلیل و رسوا ہونے کے لیے دیوبندی ہو؟ اب کہاں جاوے تو بتا دے، تو کہاں جاوے بتا چل۔ بتاؤ، تم دیوبند کے 4 مولویوں کو کیا مانتے ہو؟ ارے تو یہ بتا تو کیا ماننا ہے؟ اچھا، تو ہے کون؟ جاہل ہے کہ کچھ پڑھا لکھا ہے، کچھ عالم ہے؟ باپ ہوں، باپ۔ بدتمیزی مت کر ورنہ مہا بدتمیز ہوں، سمجھا؟ ہاں تو یہ تو تیری نسل تک کی یاد رکھے گی، سمجھا؟ جب تم محبت جب تو ایسی باتیں کرتا ہے مکہ۔ تو میں تجھ سے شرافت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شرافت کے دائرے میں رہ کے بات کر، انسانیت کے دائرے میں رہ کے بات کر۔ ہاں تو مطلب ہم انسانیت کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیا نام کافر بتا رہا تو انسانیت میں بات کر رہا بھائی۔ اچھا، وہ وجہ بھی میں نے بتائی ہوگی، کیوں بتایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بتائی ہوگی نا میں نے، کیا وجہ اگر سنا ہے تو؟ بیٹے ہندوستان کے اندر تو امن سے سانس لے جانا جو حضرت کی محنتوں کا صلہ ہے۔ ارے جاہلو، تم تو خود انگریزوں کے غلام تھے۔
ورنہ ایک بات یاد رکھیے کیا نام تو پیدا جب ہوا جب تیرے ابا نے تیری ماں کو طلاق دے دی. وہ تو تم دیوبندیوں کے ساتھ یہی عالم ہوتا ہے اور دیوبندی بنتا ہی وہ ہے تو پیدا ہوا ہے جس کی عقل میں خطا ہوتی ہے. سن لے دیوبندی بنتا ہی وہ ہے جس کی عقل میں خطا ہوتی ہے. جب تیرے ابا تیری ماں کو طلاق دے چکا تھا تو طلاق کے بعد ہی پیدا ہوا تو حرامی ہے. دیوبندی بنتا ہی وہ ہے جس کی عقل میں خطا ہوتی ہے. تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا. تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا, ضرور تیرے ڈی این اے میں کوئی نہ کوئی کمی نکلے گی. بیٹے میری بات سن, دیکھ میرے ابا بھی موجود ہیں اور میری والدہ بھی موجود ہے. تیرا ابا موجود ہو, تیری اماں کہیں اور منہ کالا کر رہی ہو تو کہیں نہیں سکتا. تیرے ابا تو جماعت میں چلے گئے ہوں گے اور تیری اماں محلے کے لڑکوں سے جو ہے منہ کالا کر رہی ہوگی تو پاکستان کے مفتی کا فتوا نہ سنا تو نے؟ اس کا پاکستان کے مفتی کا تو پاکستانی ہے. ارے تو ہو تو تم سارے سب ایک ہی دیوبندی ہو. تو پاکستانی ہے تو ہو تو تم سب ایک ہی, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو. تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے لکھ مارا ہے کہ شراب پینا اور زنا کی اجازت اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت سب لکھ مارا ہے. اب تو جب تو تیرے ابا نے کیا نام تیرے ماں کو طلاق ارے نزد کی ناجائز اولاد ولد الزنا صالح حرام خور نزد کی ناپاک اولاد. تیرے باپ تھانوی حرامی نے اپنی کتاب حکایات اولیاء میں جو یہ بات لکھی ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی جو اجازت دی ہے, شراب پینے کی جو اجازت دی ہے, حرام خورو کیا بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے؟ یہ بتا آپ مجھے. سور کی اولاد عزت راس نہیں ہے تجھے؟ 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 چنا ہے عزت راس نہ تجھے تو تجھے نہ آ رہی. ابے حرام کی اولاد سالے ولد الزنا, حرام کے نطفے کی پیداوار سالے سور. اسی وقت سے تجھے سمجھا رہا ہوں عزت کے ساتھ بات کر ورنہ تجھ سے بڑا بدتمیز ہوں. تیری ماں کو سارے سور کی اولاد, سور کی اولاد بھی تو ہے, نزد کی ناجائز اولاد سالے محلے والوں کی محنت کے نتیجے, وحشی عورت کی غلط حرکتوں کے غلط نتیجے. تجھ سے کہہ رہا ہوں انسانیت کے دائرے میں رہ کے بات کر سالے حرام خور نزدی سور. اب بتا مجھے بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے کیا؟ بتاؤ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے کیا؟ کیوں رے حرام خور؟ تو ملک کا غدار ہے بیٹا. ارے بے سالے ملک کے غدار تم ہو. تیرا رشید احمد گنگوہی ملک کا غدار ہے. تیرا رشید گنگوہی ملک کا غدار ہے. انگریزوں کی سپورٹ میں تھا, انگریزوں کا غلام تھا, انگریزوں کا دلال تھا. تم کا لگا گیا اس بات کو سارے سور کہیں کہ ہم سے بات کرے گا. یہ منہ اور مسور کی دال, کتنا اچھی یہ منہ اور مسور کی دال. ابے سالے سور کی بریانی کھانے والوں, انگریز کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے والوں, سوری بنا کے لایا ہوگا نا انگریز, سوری بنا کے لایا ہوگا نا انگریز. ارے انگریز سور بنا کے لے کے آیا ہوگا. انگریز کا کھاجا سور ہے تو سالے سور کھانے والے سور ہو, ہم سے بحث کرو گے. اب تو اسے پڑھنا آتا. ابے نزد کی ناجائز اولاد ولد الزنا کسی وحشیہ کے ناپاک پلے ہے. کسی بھی موضوع پر تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے الحمدللہ. کیا میں کسی بھی موضوع پر تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے ہو سالو, صرف بدتمیزی کر سکتے ہو, اور بدتمیزی میں بھی میں الحمدللہ بدتمیزی میں بھی تم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. سارے سور کے پلو تم سمجھ رہے ہو تم ہی بدتمیز ہو, حرام کی اولاد ہو, اسی لیے اس میدان میں آیا ہوں. جو ہمارے علماء کو پریشان کرتے تھے نا سارے تمہارے حلقوں میں بریلی شیر کا بانس ڈالوں گا اور ایسا بانس ڈالوں گا کہ قیامت تک سارے چیختے رہو گے تم لوگ حرامیوں. تو بتا دے. اور تو کہہ رہا نا کہ میں سامنے آ جاؤں, میں رامپور کا رہنے والا ہوں. تیری اما نے اگر تجھے تیرے باپ کے جائز نطفے سے پیدا کیا ہے تو آ جا. تو کہاں ہے تو یہ بتا. میں رامپور میں کاشی پور آنگا. ٹھیک ہے, کاشی پور آنگا. ہاں تو بتا چل آ جا کہاں آ رہا تو. ابے حرام کی اولاد سالے سور کے پلے, تو کہہ رہا نا کہ سامنے ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا. میں ایڈریس دے رہی ہوں, ایڈریس دے رہی ہوں. اگر تیری ماں نے تجھے تیرے باپ کے جائز نطفے سے پیدا کیا تو آ. تیری ماں حرام, تیری ماں حرام. سور کے پلے جماعتیوں کی محنت کے نتیجے تو حرام کے نطفے سے پیدا ہوا. تیرا دادا حرامی تھا,
तेरा शेख हरामी है, तेरा बाप थानवी हरामी था, क्योंकि तेरे थानवी का जो बाप था वो नामर्द हो चुका था। नामर्दी के बाद तेरा थानवी पैदा हुआ, साले सुअर के पिल्ले। सुअर खाते हो, 40 वतन खाते तेरा हो, थानवी हरामी है, उसके हलाली अंग्रेजों की उसके हलाली होने की दलील पेश कर, मुल्क के साथ गद्दार, उसके हलाली होने की दलील पेश कर। वो हरामी है, मेरा दावा है। अगर उसे कोई हलाली साबित कर दे, 1 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से। मेरा दावा है कि थानवी हरामी है, तो मेरे से तो क्या नाम, मेरा दावा है कि थानवी हरामी है और मैं साबित करूंगा, को मौत आई उसके मुंह में पखाना, मैं साबित करूंगा। तू उसे हलाली साबित कर दे, मैं हरामी साबित करूंगा, बोल। और 1 लाख रुपए का इनाम जो भी उसे हलाली साबित करेगा। तने 1 लाख रुपए देते हैं, क्या जीरो हो तुझे पता है? तू बता 1 लाख रुपए में क्या तू ही कर रहा है? 1 लाख रुपए अगर मैंने बता दिया क्या जीरो है, क्या देगा बता? हैं? थानवी को हरामी मान लेगा और मैंने बता दिया 5 जीरो है। मैं तो मान लूंगा। अगर मैंने बता दिया 1 लाख में 5 जीरो है तो थानवी को हरामी मानेगा रे, सुअर के पिल्ले। ओहो, किसने बताया तुझे? अबे हराम की औलाद, साले सुअर के जनों, हरामियों। मैं मेरी बात सुन, तू है बे हराम की औलाद, तुझसे मैंने शुरू में कहा था बदतमीजी मत कर, वरना महा बदतमीज हूँ। तो बदतमीज तो वही मना करे आगे, सुअर के साले जने हुए। हलवा खो। जनाब हजरात, गुफ्तगू तो आपने मुलाहिजा फरमा ली, मगर देखिए इन्होंने अब मुझे ये क्या लिख कर भेजा। मेरे प्यारे भाई मुझे लिख रहे हैं, ठीक है, अब प्यारे से बात करने लगे। मेरे प्यारे, मेरे नंबर से एक साहब हैं मुफ्ती फुरकान साहब, उन्हीं ने मेरे नंबर से फ़ोन किया था। बहरहाल मैं आपसे माजरत खा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब ये आगे एक और तहरीर भेजते हैं, लिखते हैं, मैंने ना कोई आपसे बात की है और ना आपको जानता हूं, बताइए। फोन भी दे रहे हैं बात करने के लिए, कराने के लिए, और बीच में बोल भी रहे हैं। इन जाहिलों की जहालत का समझ में नहीं आता, ये क्या खाते हैं यार। शायद थानवी की जो बहश्ती जेवर में लिखा है ना, उसी से ये काम चलाते होंगे। शायद निजासत चाट चाट के ये बड़े हैं, दिमाग में इनके भूसा भरा है, कचरा भरा है, इनका दिमाग काम का नहीं रहा। भाई वहां पर बोलने की आवाज मुझे आ रही है, और आप हजरात ने जब गौर से सुना होगा या सुन के देखिएगा तो इसमें बोलने की आवाज आएगी कि दूसरा बंदा भी कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है कि ऐसा बोलो, वैसा बोलो, ये कहो, वो कहो। खैर, अब ये माजरत चाह रहा है। नंबर मैं आपको दे चुका हूं, और ये इन देवबंदरों के मुफ्तियों की हालत है। बहरहाल अगर इल्म और सलाहियत है तो जिस अकीदे पर तुम्हारा दिल चाहे देवबंदियों, बात करने के लिए राजी हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये गुनाहगार तुम्हारी पूरी जमात देवबंद के लिए अकेला ही काफी है। किसी एक मौजू को चुन लो और फिर इधर उधर नहीं भागना, ठीक है। किसी एक मौजू को चुन लो जिस पर तुम्हारा ऐतराज हो, ठीक। तुम जो हमें मुशरिक कहते हो, बिदती कहते हो, तुम हमें मुशरिक या बिदती साबित कर दो, ठीक है। मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, मगर मैं तुम्हारे देवबंद के 4 काफिरों को काफिर साबित करूंगा इंशाअल्लाह। है तुम्हारे पास कोई इनाम? नहीं होगा। सिर्फ मुजोरी, सिर्फ दाड़े कुचलते हो तुम लोग, सिर्फ दाड़े, और दाड़े कुचलने से कुछ नहीं होता देवबंदी मुफ्तियों, समझे। और बातिल कभी भी हक के सामने बुलंद नहीं हुआ, बातिल ज़ेर ही हुआ है, ठीक है। बातिल की कोई हकीकत नहीं है हक के सामने। हक आया, बातिल गया। हक के सामने बातिल को मिटना ही होता है। इसीलिए तुम जलील और रुसवा होते हो, और तुम पैदा ही जलील और रुसवा होने के लिए होते हो। और जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है वो अल्हम्दुलिल्लाह जलील और रुसवा ही होता रहेगा इंशाअल्लाह। मोमिनों की इज्जत है,
مومنوں کی ہی عزت ہے, مومن ہی اعلیٰ ہے, مومن ہی سر بلند ہے. الحمدللہ تمہارے دیوبند کے 4 اکابر مولوی اشرف تھانوی, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی, خلیل احمد امیٹھوی, یہ چاروں کے چاروں ایک نمبر کے کافر ہیں, اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں کافر نہ مانے مسلمان ہی مانے وہ بھی کافر ہے. اب جس کا دل چاہے وہ مجھ سے بات کر لے, ٹھیک ہے؟ میرا نمبر بھی بتا دوں, 790 681 4054. جس دیوبندی مفتی کا دل چاہے وہ آ جائے اور جس موضوع پر چاہے وہ بات کرے, جو رٹا ہوا ہو, اور رٹنے کا اگر ٹائم لے تو رٹ لے, ٹھیک ہے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے 1 سال 2 سال 5 سال, جب تک دل چاہے مہارت حاصل کرے رٹے, ٹھیک ہے؟ یا کسی کو اگر کسی موضوع پر مہارت حاصل ہے تو وہ آ جائے انشاءاللہ. یہ گناہگار تمہاری پوری جماعت دیوبند کے تمام مفتیوں پر بھاری ہے. الحمدللہ میرے عالموں کی تو شان نرالی ہے, میرے عالموں کی شان نرالی ہے. میرے عالموں کا علم ناپنے کے لیے تمہاری ٹوپیاں گر جائیں گی, سمجھے؟ دیو کے بندرو, مجھے تم مجبور کر دیتے ہو الٹا سیدھا بولنے پر. میں نہیں چاہتا ہوں اس طرح کی بات کرنا, پھر بھی مجھے مجبور کر دیتے ہو, بولنا پڑ جاتا ہے پھر, کیونکہ میں بھی سادہ انسان ہوں, اسی لیے مجھے پھر کچھ نہ کچھ بولنا پڑ جاتا ہے. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.